الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی نے سوال پوچھا کہ کیا ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، کیا اس کے اندر بندہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، فقط 2 رکعت نماز نفل، اس کو قضائے عمری کا نام دیا جاتا ہے کہ اگر بندہ فقط 2 رکعت نماز نفل اپنے رب کی بارگاہ میں وہ پڑھ لے گا تو اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر پچھلے جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ فقط 2 رکعت نماز نفل کے ساتھ وہ ادا ہو جائیں گی۔ کیا اس کا حوالہ کہیں سے ملتا ہے؟ کیا یہ جو روایت لوگوں کے اندر گردش کرتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہے، کیا اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے؟ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ پھر دوستو، انسان جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جب وہ بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد اس بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ بندہ فرض نماز ادا کرے۔ اب وہ بالغ ہونے کے بعد 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 5 دن گزرے، مہینہ، سال گزر گئے، اگر اس بندے نے نماز نہیں پڑھی اس بندے سے ان نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ 50 سال عمر گزار لے اور وہ نماز نہ پڑھے، اپنے رب کے حکم کی پاسداری نہ کرے، روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے اور وہ بندہ اذان کو سن کر بھی انسنا کر دے اور مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے تو اس بندے سے 50 سال کی نمازوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اب جو یہ روایت ہے جو لوگوں کے اندر گردش کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام نے، مفتیان کرام نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، یعنی اپنی طرف سے بنائی گئی ہے، اپنی طرف سے لکھ کر اس کو وائرل کیا جا رہا ہے اور دل کے اندر یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم فقط 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے جس کو قضائے عمری کہتے ہیں اور ہماری زندگی بھر کی جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک ایک نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ 5 نمازیں دن کے اندر جب ان کو ترک کر دے گا، 5 نمازوں کو چھوڑ دے گا، اس بندے کو ان 5 نمازوں کے متعلق سوال کس طرح ہوگا کہ جب وہ بندہ قبر کے اندر جائے گا تو اس بندے پر ایک گنجا سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور اس سانپ کو یہ حکم ہوگا کہ تو اس کو تکلیف دیتا رہے، اس کو دن رات تکلیف کے اندر مبتلا کر دے، اور وہ سانپ بول کر کہے گا کہ میں رب کی طرف سے تجھ پر عذاب بن کر نازل ہوا ہوں اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں تجھے فجر سے لے کر ظہر کے وقت تک تجھے ڈنک مارتا رہوں، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں ظہر سے لے کر عصر تک تجھے تکلیف دوں، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے صبح پھر فجر، اور روزانہ اس بندے کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ میرے دوستو، اس بندے کو یہ عذاب دیا جائے گا جو 1 دن کی نمازیں چھوڑے گا اور جس نے 50 سال کی زندگی گزار دی اور وہ نماز کے قریب نہیں آیا، اس نے نماز کو تربیت نہیں سیکھا، اس نے نماز کو ترجیح نہیں دی، پھر اس بندے کے بارے میں کیا ہوگا؟ اور یہ جو روایت گردش کرتی ہے یہ بالکل من گھڑت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو سارے انسان ہی ساری زندگی گناہ کرتے رہیں اور رمضان شریف کے آخری جو جمعہ شریف ہے اس کے اندر وہ بندے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ساری زندگی کی نمازیں جو ہے وہ معاف کروا لیں۔ ایسا نہیں ہوگا میرے دوستو۔ جتنی نمازیں قضا کی ہیں اتنی ادا کرنی پڑیں گی، جتنی نمازیں چھوڑی ہیں 50، 100، 200، 500، 1000 نمازیں چھوڑی ہیں تو 1000 نمازوں کی قضا اس بندے کو کرنی پڑے گی، اور قضا کرنے کے بعد بھی اس بندے سے پوچھا ضرور جائے گا کہ تم نے وقت پر نماز کیوں نہیں پڑھی، جو نماز کا وقت تھا اس پر تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیوں اس کو مؤخر کیا، کیوں اس کو چھوڑا؟ میرے دوستو، اس طرح کی روایات جو من گھڑت ہیں، جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے، ہم نے ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گزارش کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما۔ جب میرا رب مغفرت کرنے پر آتا ہے تو بندے کے چھوٹے سے عمل پر بھی اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہر دن افطار کے وقت اللہ پاک 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخلہ دے دیتا ہے۔ اے کاش ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، ان مغفرت یافتہ کی فہرست کے اندر کہیں کونے کونچے میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اے کاش ہم اپنے رب کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اے کاش ہم نماز سے محبت کرنے والے بن جائیں، اے کاش ہم سب جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں۔ تو اس طرح کی روایات کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔